خیالی نہ رہی، فلسفہ رہ گیا تلقین غزالی نہ رہی۔ میرے دوستو، آج عالم دنیا کے اندر جدھر بھی نظر دوڑاتے ہیں، ہر طرف سے ایک ہی آواز سنائی دیتی ہے، ہر طرف ایک ہی چیز دکھائی دیتی ہے کہ مسلمانوں کے اوپر ظلم و ستم کی انتہا ہے، مسلمانوں کا خون پانی کی طرح بہایا جا رہا ہے، مسلمانوں کو مٹانے کی کوششیں کی جا رہی ہیں، مسلمانوں کی عبادت گاہوں کو منہدم کیا جا رہا ہے، ان کے گھروں کو توڑا جا رہا ہے، ان کے علماء کو گولیوں کا نشانہ بنایا جا رہا ہے، ان کی عوام کو جو ہے ان کی عوام کا خون بہایا جا رہا ہے۔ لیکن میرے دوستوں، جب اس پر غور کیا کہ آخر ایسا ہوا کیوں، تو ایک شعر یاد آیا کہ نبی کے راستے سے جو قدم اپنا ہٹائے گا، کبھی رستہ نہ پائے گا، کبھی منزل نہ پائے گا۔ میرے دوستوں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین سے فرمایا تھا کہ ہم تمہارے درمیان دو چیزوں کو چھوڑ کر جا رہا ہوں، ایک اللہ کا کلام ہے، دوسرے ہماری سنت ہے، جب تک تم اس پر عمل کرتے رہو گے کامیابی اور کامرانی تمہارے قدم چومتی رہے گی۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین ان دونوں چیزوں کو لے کر آگے بڑھے تو بارہ کی طرح بہر بر پر چھا گئے، نہ افریقہ کے تپتے ہوئے صحرا ان کو روک سکے، نہ دجلہ کی چھاٹے مارتے ہوئی موجیں ان کے راستے میں حائل ہوئی، انہوں نے چہار عالم میں فتح کامرانی کے جھنڈے گاڑ دیے۔ مگر مسلمانوں، گواہ دی ہم نے جو اسلاف سے میراث پائی تھی، سمیا سے زمین پر آسمان ہم کو دے مارا۔ میرے دوستو، تمہیں بھی اگر اسی طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ کے کلام کو لے کر آگے بڑھتے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو اپنا کر آگے بڑھتے تو تم بھی کامیاب ہوتے۔ تم نے اگر اللہ سے رشتہ مضبوط کیا ہوتا، ایک اللہ کی عبادت کرتے، ایک اللہ کے سامنے پیشانی جھکاتے تو دنیا والے تمہارے قدموں میں آ کر گرتے۔ تمہیں اپنی طاقت پر غرور ہو گیا، تمہیں اپنی دولت پر غرور آ گیا، اور تم ہندوستان کی سرزمین پر جو ہے 35 کروڑ ہوتے ہو اور کہتے ہو ہم بڑی تعداد میں ہندوستان پر، لیکن پھر بھی حالت ہماری یہ ہے کہ ہم کفر کے سامنے جواب اختیار کیے ہیں، ہم نے اپنے آپ کو کفر کے سامنے جھکایا، کفر کے جو ہے ہم کفر کے سامنے اپنے گھٹنوں کو ٹیکتے رہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے گھٹنے ٹیکتے تو دنیا تمہارے قدموں میں آ کر گرتی۔ تم نے اللہ کے دین کو اللہ کے دین سے روگردانی اختیار کی، صحابہ کی زندگیوں کو چھوڑ دیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر جو قرآن نازل ہوا تھا وہ ہماری ہدایت کا ذریعہ تھا، اگر اس کو لے کر آگے بڑھتے تو اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں کامیابی عطا فرماتا۔ قرآن ایک معجزہ ہے، اور وہ معجزہ جو ہمارا رب تمہیں کامیابی کی دعوت دیتا ہے، ہمارا رب تمہیں اللہ کے قرب کی دعوت دیتا ہے، لیکن تم نے کیا کیا؟ قرآن کو فراموش کر دیا۔ میرے دوستو، تم اس امت کا مستقبل ہو، امت کا مستقبل تمہارے ہاتھوں میں ہے۔ اگر تم بھی اپنی پرانی مٹی کو بند نہیں کرو گے، اگر تم بھی اپنے باروں میں سے نہیں سوچو گے تو ساتھ سمندر پار سے کوئی تمہاری مدد کرنے کے لیے نہیں آئے گا، کوئی تمہاری حفاظت کے لیے نہیں آئے گا۔ اس لیے ایک اللہ کی عبادت کرو اور عالم دنیا کے اندر اعلان کر دو، ایک اللہ کی عبادت کی جائے گی، ایک اللہ کی ایک اللہ کے سامنے پیشانی جھکائی جائے گی، بات چلے گی تو اللہ کی ہوگی، اطاعت کی جائے گی تو رسول اللہ کی ہوگی۔ اگر ہم اس چیز کو مضبوطی سے پکڑیں گے، خدا کی قسم تم بھی اسی طریقے سے سربلند رہو گے جس طریقے سے صحابہ سربلند ہوئے تھے اور دین کو آگے بڑھایا تھا۔ انہی چند گزارشات کے بعد